بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاما پہلوان نے یہ ثابت کیا کہ حقیقت میں پہلوان کسے کہتے ہیں۔ گاما پہلوان نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کی بھی بہت ساری مثالیں قائم کی تھیں۔ معروف صحافی اور مصنف شاہد نذیر چودھری اپنی لکھی گئی کتاب تین سمندر میں بیان کرتے ہیں کہ سال 1992 میں میرے قریبی دوست حکیم محمد سعید نے مجھے گاما پہلوان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جب میں کراچی میں تھا تو گاما پہلوان اکثر میرے مطب میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ ایسے ہی حسب معمول مجھ سے دوا لینے کے بہانے ملاقات کے لیے آئے تو گاما پہلوان سے میں نے کہا کہ حضور، میں آپ کو دوائی تو دے دوں گا، لیکن میری ایک دلی تمنا ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو۔ گاما پہلوان نے پوچھا کہ حکیم سائیں فرمائیے، حکم کیجیے، آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھی کشتی کریں۔ تو گاما پہلوان بے ساختہ مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ نے کشتی مجھ سے کر لی اور آپ جیت بھی گئے۔ دراصل حکیم محمد سعید خود بھی بہت بڑا طب کا نام تھا، لیکن وہ بھی کشتی کیا کرتے تھے اور ان کے لیے سب سے بڑی جو مثال تھی وہ گاما پہلوان ہی تھی۔ گاما پہلوان سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی اور وہ اکثر گاما صاحب کی مالی طور پر بھی زبردستی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ویسے بھی گاما پہلوان کے خاندان کے جتنے بھی افراد جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو وہ حکیم محمد سعید کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ گاما پہلوان کے کردار کی گواہی دینے والا یہ دوسرا واقعہ ان کے نواسے بھولو پہلوان کی زبانی کچھ یوں ہے کہ گاما پہلوان جب گرداسپور کے کسی علاقے میں گئے تو ایک ہندو خاتون ان کے پاس آئی اور ان کے پاس 3 کلو سونا تھا، اور جب گاما پہلوان اس عورت کے قریب پہنچے تو اس نے گاما پہلوان کو مخاطب کرتے ہی وہ 3 کلو سونا ہاتھ میں کیا اور ان سے کہنے لگی کہ گاما سائیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ بے شک آپ یہ سارا سونا مجھ سے لے لیں، بس ایک رات آپ میرے ساتھ گزاریں۔ گاما صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں کیا جو ان کی خوبی بھی تھی۔ گاما پہلوان نے اس عورت سے کہا کہ سنو خاتون، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں، میں نے آج نہیں تو کل اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، میں یہ سونا نہیں لوں گا، لہٰذا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا گاما پہلوان اس کام کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ عورت شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ آپ غلط مت سمجھیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک رات گزاریں، میں ساری رات صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ گاما پہلوان نے جواب دیا کہ محترمہ، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جب میرا قبر میں جانا طے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو چہرہ دیکھوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھوں۔ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر لیا تو نعوذ باللہ میں اس چہرہ مبارک کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا، یہ بات مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں۔ وہ خاتون گاما کے اس 2 ٹوک جواب پر بہت ناراض ہوئی، اور بھولو پہلوان مزید بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد وہی خاتون ایک دفعہ پھر واپس آئی اور گاما پہلوان سے کہنے لگی کہ آج میں 4 کلو سونا لے کر آئی ہوں اور میرے پاس اپنی کوٹھیوں اور اپنے محلات کے کاغذات بھی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے کسی ناجائز خواہش کا اظہار نہیں کروں گی، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ جواب میں گاما پہلوان کہنے لگے کہ آخر تم کیوں مجھ پر اتنی مہربان ہو کر ضد کر کے مجھے ساتھ رکھنا چاہتی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہندو خاتون کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا مجھ سے نکاح ہو اور آپ میں سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جو بالکل آپ کی طرح ہی اتنا بہادر، خوبصورت اور جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہو۔ جواب میں گاما پہلوان نے کہا اگر یہ بات ہے تو خاتون آپ یہی سمجھو کہ آج سے گاما پہلوان تمہارا بیٹا بن گیا ہے۔ گاما پہلوان کا یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے پہلوانوں کا کردار کتنا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہمارے پہلوانوں کے اندر یہ ایک شرمناک عادت آ گئی ہے کہ وہ بہت سارے ایسے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پہلوان کو اس میں دعوت ضرور دیتا ہے۔ گاما پہلوان کی زندگی کا جو واقعہ میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اکثر سناتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گاما پہلوان جب حج پر گئے، ان کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے پہلوان ساتھی بھی تھے۔
جب وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو جھک کر جب انہوں نے بوسہ لینا چاہا تو وہاں کے محافظوں نے انہیں زوردار دھکا دے دیا، جس کے نتیجے میں گاما پہلوان دور جا گرے۔ جب اچانک ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو گاما پہلوان حیران اور پریشان ہوئے۔ وہ دوبارہ پرجوش انداز میں واپس آئے اور انہوں نے اپنے احرام کو تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کے بعد جا کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کے نام پکار کے آواز دی اور کہا کہ بھاگ کے آؤ اور حجر اسود کا بوسہ لے لو۔ کہا جاتا ہے کہ گاما پہلوان جب اپنے بازو پھیلا کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پاس کھڑے جتنے بھی محافظ تھے وہ آئے اور ان کو ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی محافظ وہاں سے ان کو ہٹا نہ سکا۔ وہ چٹان کی طرح وہاں کھڑے ہو گئے اور اس دوران ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے حجر اسود کے بوسے لیے اور اپنی تسلی کی، اور آخر میں پہلوان صاحب خود بھی اتنی دیر تک بوسہ لینے کھڑے رہے جب تک ان کی تسلی نہ ہو گئی۔ گاما پہلوان نے محافظوں کو اس لیے للکارا کیونکہ وہ ایک انتہائی سادہ انسان تھے اور بلا وجہ دھکا کھا کر ان کی عزت کا بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ چونکہ وہ خانہ کعبہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے تھے، لیکن محافظوں نے ان کی جذبہ ایمانی سے بھرپور خواہش پوری نہیں ہونے دی، لہٰذا ان کے اندر کا پہلوان جاگ اٹھا اور وہاں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس بارے میں گاما پہلوان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اتنا مقدس پتھر ہے کہ میں تو اس پتھر سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن محافظوں کی جانب سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ ذرا گاما پہلوان کی سادگی دیکھیں کہ وہ اس کے رسول میں مگن ہو کر اکثر نعتیں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح وہ دریائے راوی کے کنارے کنگن پارا دری کے پاس نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، جہاں ان کے باغات اور زمینیں بھی تھیں۔ وہ وہاں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اسی طرح نعت خوانی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور جب انہوں نے اپنا پاؤں جوتے کے قریب کیا تو اچانک غصے کے اندر بیٹھے ہوئے سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ وہ نعتیں پڑھنے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہیں سے کب ایک سانپ رینگتا ہوا ان کے جوتے کے اندر بیٹھ گیا۔ بعد میں جب گاما پہلوان کو یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ نے انہیں ڈس لیا ہے تو انہوں نے ہاتھ سے ہی سانپ کو پکڑا اور پکڑ کر دور پھینک دیا، اور پھر جب وہ اسی حالت میں چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد گھر پہنچے تو گھر آ کر اونچی آواز میں سب کو بتانے لگے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سب پریشان ہو کر بھاگے چلے آئے اور جب ان کے پاؤں کا زخم دیکھا تو وہاں سانپ کے دانتوں کے نشان بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر جب سارے گھر والے پریشانی کی حالت میں فوری طور پر گاما پہلوان کو حکیم صاحب کے پاس لے کر جانے لگے، لیکن گاما پہلوان نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر قدرتی طور پر ہی گاما پہلوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اس بارے میں حکیم محمد سعید کا کہنا تھا کہ اصل میں پہلوان جو خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک بہت مرغن طاقت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس خوراک میں اتنی زیادہ اجناس اور اتنے زیادہ مغز کھائے جاتے ہیں کہ اسی خوراک کی وجہ سے پہلوان صاحب پر سانپ کے ڈسنے کا اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر جب ایک دن گاما حکیم صاحب کے پاس گئے تو اس بارے میں وہ حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ دراصل بات یہ نہیں ہے، کوئی پہلوان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو لیکن سانپ کا زہر پھر بھی اسے مار دیتا ہے، لیکن جب سانپ نے مجھے ڈسا تو اس وقت میں اپنے نبی کے عشق میں مگن تھا، وہاں لیٹا ہوا تھا، لہٰذا مجھے تو عشق نبی میں نعتیں پڑھنے کی وجہ سے میرے نبی نے بچایا ہے۔ گاما پہلوان کا ایک اور واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 400 سے زیادہ پہلوان تو گاما صاحب 1910 میں ہی گرا چکے تھے اور پوری دنیا گاما پہلوان کی قوت کو اس وقت ہی تسلیم کر چکی تھی، اور تبھی انگریزوں کے ساتھ مقابلہ میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ رستم زماں کی بیلٹ بھی حاصل کر چکے تھے، جس کے بعد پورے انڈیا میں لوگ تو جیسے انہیں پوجنے لگ گئے، اور آج بھی انڈیا میں انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا میں گاما پہلوان کو اتنی عزت ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا اور مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی، تو اس کے بعد جب ہندوؤں نے لاہور سے انڈیا جانا چاہا تو پاکستان سے ان پر کچھ حملے ہوئے۔ پھر جب ان حملوں کی خبر گاما پہلوان کو ملی تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ پھر گاما پہلوان نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے بہت سے ہندوؤں کو، خاص طور پر اپنے ہمسایہ اور ارد گرد رہنے والے
तमाम हिंदुओं को इकट्ठा किया और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि गामा खुद अपनी निगरानी में आप लोगों को बॉर्डर पार करवाएगा। और फिर इन्होंने वादा पूरा करते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर इन हिंदुओं को बाहिफाजत बॉर्डर पार भी करवाया। और इस काम को अंजाम देते हुए उस दौर में इनके हजारों रुपए खर्च भी हुए थे। गामा पहलवान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंडिया में इन्हें बेपनाह इज्जत देने के अलावा इनके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा सलूक भी किया गया था। और जो हिंदू लाहौर से इंडिया गए थे वो बहुत अमीर हिंदू थे, इसलिए इन्होंने रास्ते में लुट जाने के खौफ से अपनी बेशकीमती अमानतें इंडिया जाने से पहले गामा पहलवान के सपुर्द कर दी थी, जो गामा ने अलहदगी के बाद बाहिफाजत इन तक वापस पहुंचा दी थी। पार्टीशन के वक्त हमला आवरों में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें बहुत से हिंदू भी शामिल थे। और हिंदू इसलिए शामिल थे ताकि वो ऐसा करके मुसलमानों को बदनाम कर सके। जब गामा पहलवान अपनी जेरे निगरानी हिंदुओं को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में चंद मुसलमानों के गिरोह ने हिंदुओं पर हमला करना चाहा, लेकिन गामा अपने चंद पहलवान साथियों के हमरा अपनी जान को खतरे में डालते हुए इस गिरोह के सामने डट कर खड़े हो गए और गिरोह को कहने लगे कि आप ये हमला हिंदुओं पर नहीं बल्कि यूं समझ लें कि मुझ पर करेंगे। दूसरी जानी मुसलमान गामा पहलवान को वार्निंग देते रहे कि बेहतर है कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं। इंडिया में इन हिंदुओं के रिश्तेदारों ने हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए हैं, हम इनसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन गामा पहलवान इस धमकी के बावजूद भी चट्टान की तरह इनके सामने खड़े रहे। फिर जब इसी गिरोह ने गामा पर हमला करना चाहा तो गामा ने अपने चंद पहलवान साथियों की मदद से इस मखसूस गिरोह पर डंडों और मुक्कों से ऐसे वार किए कि वो तमाम मुश्ताल अफराद भागने पर मजबूर हो गए। याद रहे कि गामा पहलवान अमूमी तौर पर इस जारहाना तबीयत के मालिक नहीं थे, लेकिन उस वक्त इनकी गैरत ने यह गवारा ना किया एक इंसान बिला वजह दूसरे इंसान पर जुल्म करे और मैं ताकत रखते हुए भी खामोश हो जाऊं और इनकी मदद ना करूं। जब मुझे हिंदुओं पर होने वाले हमले की खबर मिली तो मैंने उसी वक्त ठान ली थी कि मैं इंसानियत की भलाई की खातिर अब मजीद इनके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। यही गामा पहलवान का वो एहसान था जिससे हिंदू आज तक फरामोश नहीं कर सके। गामा पहलवान के इस वाकया से यह साबित होता है कि वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ नेक दिल और बगैर किसी मजहबी तफरीक के इंसानियत दोस्त भी बहुत ज्यादा थे। गामा पहलवान का एक मामूल ये भी हुआ करता था कि सुबह जैसे ही फजर की अजान होती तो इनके जेरे असर तमाम भतीजों समेत इनकी पहलवानी का वक्त शुरू हो जाता था, तो वो अपने भतीजों समेत फजर की नमाज अदा करने और दुआ के लिए पैदल दाता दरबार जाया करते थे, जिसमें इनके घर से दाता दरबार का फासला कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का हुआ करता था। और गामा पहलवान जाते भी नंगे पांव थे और जब वहां नमाज अदा कर लेते तो दुआ मांगते हुए खुशू व गजू के साथ ज़ारो कतार रोया भी करते थे। फिर जब इसी तरह गामा पहलवान एक सुबह जब हस्बे मामूल दाता दरबार पर नमाज अदा करके उस दिन जब अकेले ही वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में गामा पहलवान के कानों में हल्की सी एक ऐसी आवाज पड़ी जैसे कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। जब गामा पहलवान ने इधर उधर भाग कर देखा तो कुछ देर बाद इनकी नजर एक गरीब तांगे वाले पर पड़ी। इन्होंने जब देखा तो एक तांगे वाले आदमी का तांगा सड़क किनारे पड़े हुए गड्ढे में गिरा हुआ था। गामा पहलवान जब इसके पास पहुंचे तो वहां कोई भी मदद के लिए नहीं था और तांगे वाले को भी बाजू पर चोट लगी हुई थी, लिहाजा वो भी जोर लगाने से कासिर था। फिर गामा पहलवान ने बगैर किसी का इंतजार किए अकेले ही अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इसके घोड़े और तांगे को गड्ढे से उठाकर बाहर निकाल दिया। ये वाकया उस वक्त गामा पहलवान की ताकत का बहुत बड़ा वाकया था जो लाहौर भर में बहुत मशहूर हो गया था। और जिस इलाका या सड़क पर यह तांगे वाला वाकया पेश आया था उस वक्त ये इलाका दाता दरबार से आज़ादी चौक तक जाने वाली एक सिंगल सड़क हुआ करती थी, जिसके इर्द गिर्द का मंजर बहुत खूबसूरत हुआ करता था। गामा पहलवान जब अक्सर दिन के वक्त भी इस सड़क के किनारे पर चलते हुए दाता दरबार जाया करते थे तो बहुत सारे लोग इनके अकीदतमंद भी इनके साथ मिल जाया करते थे। हाय क्या हसीन और सादा दौर था। इस दौरे जदीद में ऐसे वाकयात कहाँ मिलते हैं। आज तो सूरत हाल यह है कि अगर कोई बड़ा या नामवर पहलवान कहीं बाहर निकलता है तो इसके साथ असला उठाए हुए इसके बहुत से मुहाफिज भी होते हैं और इन पहलवानों का बुनियादी तौर पर मकसद ही यही होता है कि इन्होंने जहां भी जाना है
اپنی طاقت اور مرتبے کا رعب دکھانا ہے۔ لیکن گاما پہلوان جب تک زندہ رہے تمام پہلوانوں کے لیے ایک زندہ مثال بن کر رہے۔ ساری زندگی انہوں نے مثالیں اور رواحی قائم کی تھی، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی پہلوانی کا تو جیسے نقشہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔ خاص طور پر لاہور کے اکھاڑے تو بالکل ویران ہو کر رہ گئے۔ آخر میں ہم آپ کو گاما پہلوان کا ایک اور مختصر سا واقعہ سناتے چلے، جسے سن کر آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ اصل میں پہلوانی نام کس چیز کا ہے۔ ایک دفعہ گاما پہلوان سبزی خریدنے کے لیے جب ایک ریڑھی والے کے پاس گئے تو وہاں سبزی فروش سے ان کا کچھ مباحثہ ہو گیا۔ سبزی فروش نے غصے میں آ کر اچانک ترازو کا وزن ناپنے والا پتھر اٹھایا اور پہلوان صاحب کے سر پر دے مارا۔ وہ پتھر گاما صاحب کے سر پر اتنے زور سے لگا کہ زخم ہو کر خون بہنے لگا۔ گاما پہلوان نے پہلے تو اس زخم کو اپنی ٹوپی سے ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن جب ٹوپی نہ ڈھانپ سکے تو آپ نے اپنی پگڑی کا ایک حصہ پھاڑا اور زخم پر مرہم پٹی کر لی، اور پٹی کر کے وہ سبزی فروش کی بغیر کوئی مرمت کیے واپس چل پڑے۔ اتنے میں جو لوگ وہاں اکٹھے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے گاما پہلوان سے انتہائی حیرت کی عالم میں کہا کہ پہلوان صاحب، آپ تو رستم زماں ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ یہ تو ایک کمزور سا سبزی فروش ہے، اس نے آپ کا سر پھاڑ دیا، گالیاں دیں، اور جواب میں آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت حیران کن ہے۔ جواب میں گاما پہلوان ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کمزور اور غریب پر ہاتھ اٹھانا میری شان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پہلوانی کا شیوا ہے۔ اگر اس غریب کی جگہ کوئی پہلوان ہوتا تو اس کا تماشا سارا بازار دیکھتا۔ اس سبق آموز واقعہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل میں پہلوان ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر انتہا کا صبر اور حوصلہ رکھتا ہو۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے اکھاڑوں میں ایسا ہی پہلوان پیدا کرے جیسے گاما پہلوان، امام بخش پہلوان اور ناصر بھولو ہوا کرتے تھے۔